کسی نے مٹکے سے پوچھا، تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو تکبر اور گرمی کس بات کی؟ باپ نے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، بیٹا بتاؤ، دنیا کا طاقتور انسان کون ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ پھر باپ نے اپنے بیٹے کے کندھے سے ہاتھ ہٹا کر پوچھا، بیٹا دنیا کا کمزور انسان کون ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ باپ نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ بیٹا بولا، ابو جان، جب آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا تو میں اپنے آپ کو دنیا کا طاقتور انسان سمجھتا تھا، اور جب آپ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے سے اٹھا لیا تو میں دنیا کا کمزور انسان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ ہمیشہ ان کے سروں پر قائم رکھے، آمین۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ قبول کر لے وہ انسان ہے، جو توبہ کر کے اس پر قائم رہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ چڑیا نے خدا سے شکایت کی، میرے اللہ، بڑی مشکل سے گھونسلہ بنایا تھا، تو نے طوفان بھیج دیا اور میرا گھونسلہ خراب ہو گیا۔ آواز قدرت آئی، تیری آنکھ لگ گئی تھی اور تیرے گھونسلے میں سانپ آیا تھا، تجھے کھانے کے لیے، اس وجہ سے طوفان بھیجا تھا کہ تم جاگ جاؤ اور پرواز کرو اور تمہاری جان محفوظ رہے۔ انسان کی زندگی میں نہ جانے کتنی مشکلات آتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات انسان شکوہ کرتا ہے۔ در حقیقت انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کام میں اللہ کی کون سے حکمت چھپی ہوتی ہے۔ جو بیٹی نصیحت نہیں سنتی اپنی ماں کی، اور جو بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے، تو ایسی اولاد زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ صرف دنیا کے معاملات میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ناکامی ملتی ہے۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہے، مگر یاد رکھیے، نیم کے پتے کڑوے سہی لیکن خون صاف کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی، چاہے مذاق میں ہو یا غصے میں، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جو ایک بار ڈسنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھسا دیا جاتا ہے۔ اس لیے گالی کے اس عذاب سے سب کو آگاہ کر دے، شاید آپ کے ایک شعر سے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ میرے بابا نے مجھے بچپن میں سمجھایا تھا کہ جب کسی کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ نہیں بولتا، اس کا وکیل بولتا ہے۔ اسی لیے جب تمہیں زندگی میں لگے کہ لوگ تم کو پریشان کر رہے ہیں تو خاموش رہنا، کیونکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، میں ساری زندگی 2 بندوں کی تلاش کرنے میں ناکام رہا ہوں، ایک وہ جس نے اللہ کی راہ میں دیا ہو اور وہ غریب ہو گیا، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ پتہ ہے، جب ساری دنیا مجھے تنہا چھوڑ دیتی ہے نا تو میں آسمان کی طرف دیکھ لیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے چاہے ساری دنیا مجھے چھوڑ دے لیکن میرا اللہ مجھے کبھی تنہا اور بے بس نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی مجھے انسانوں کے ہاتھوں رسوا نہیں ہونے دے گا۔
ایک یہودی نے حضرت علی سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت علی نے کہا کہ تم سورج کو غور سے دیکھو۔ اس نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم سورج کو دیکھ نہیں سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو دیکھے بارشیں بغیر موسم کے ہو رہی ہو، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے، مال بخیلوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا سا ہے، جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ اللہ سے مانگو تو اتنا مانگ لیا کرو کہ دنیا والوں سے مانگنا ہی نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو تو اس قدر جھک جایا کرو کہ دنیا کے آگے جھکنا ہی نہ پڑے۔ اللہ سے گفتگو کرو تو اتنی کر لیا کرو کہ ہجوم میں تنہائی کا احساس ہی نہ ہو، کیونکہ اللہ سے زیادہ نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ جو قوم 30 منٹ مشاعرہ پڑھنے والے کو 1 لاکھ اور ایک گانا بجانے والے گویے کو 5 لاکھ، جبکہ 30 دن نماز پڑھنے والے امام مسجد کو 5000 روپے دے، تو پھر اس قوم میں گویے ہی پیدا ہوں گے، عالم نہیں۔ جنہوں نے 63 سال کی عمر پائی اور زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، بے شک وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں کیڑے مکوڑے تو پھنستے ہیں، مگر بڑے جانور اسے پھاڑ کر نکل جاتے ہیں۔ زندگی بھر خوش رہنا چاہتے ہو تو کان کھول کر سن لو، جہاں قدر نہیں وہاں جانا نہیں، جو سنتا نہیں اسے سمجھانا نہیں، جو سچ بولنے پر روٹھ جائے اسے منانا نہیں، جو نظروں میں گر جائے اسے اٹھانا نہیں، زندگی میں تکلیف آئے گھبرانا نہیں، جو دوست مشکل میں کام آئے اسے گنوانا نہیں، جو مشکل میں ساتھ نہ دے ایسے دوست بنانا نہیں۔ ساری عمر سیٹ ہونے کی کوشش میں بھاگتے رہے اور آخر میں کسی نے قبر میں اتار کر کہہ دیا، منہ کعبے کی طرف کر دے، ہاں اب سیٹ ہے، اب ٹھیک ہے، بس یہی ہے زندگی۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈکار لی تو رسول پاک نے فرمایا، ہمارے سامنے ڈکار مت لو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھرتا ہے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو ایک بات زندگی سے نکال دے، لوگ کیا کہیں گے، اور اس کی جگہ یہ بات شامل کر لیں، میرا رب کیا کہے گا۔ مرغی کا بچہ پیدا ہوتے ہی یہ سمجھ رکھتا ہے کہ پانی میں نہیں جانا ہے، اور بطخ کا بچہ پیدا ہوتے ہی پانی کی طرف رخ کرتا ہے۔ ایک بند انڈے کے اندر یہ سمجھ اور فطرت کس نے پیدا کی؟ بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ محنت لگتی ہے خود کی پہچان بنانے میں،
فلٹر لگانے سے چہرے صاف ہوتے ہیں، کردار نہیں۔ جو تم سے ایک بار دھوکہ کرے گا وہ پھر بھی تمہیں 1000 بار دھوکہ دے گا۔ پورا سمندر پینے کی ضرورت نہیں جب تم یہ جان لو کہ وہ کھارا ہے۔ بھائی کے پیچھے پہاڑ بن کر کھڑے رہو، چور بن کر نہیں۔ رشتہ دار کے پیچھے مرد بن کر کھڑے رہو، شیطان بن کر نہیں۔ اور دوست کے پیچھے مخلص بن کر کھڑے رہو، منافق بن کر نہیں۔ ہرنی شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے، لیکن پھر بھی شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا ہے۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم زندگی کے سفر پر رواں دواں ہو تو بار بار ماضی میں جھانکنے سے ہمارا صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے، وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں میں تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئے، دنیا تیری بدل دے، وہ سجدہ تلاش کر۔ انسان کے کردار کا اندازہ صرف مسجدوں میں سجدے سے نہیں، بلکہ بازار میں اس کی تجارت، دفتر میں ایمانداری اور لوگوں کے ساتھ اس کے رویے سے لگایا جاتا ہے۔